بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج سے 5ویں بند کی تشریح کی طرف آ رہے ہیں، اور اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ تو کہتا ہے بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی۔ اب دیکھیں پچھلے بندوں میں اس نے کہا تھا نا کہ اے اللہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، یعنی ہمارے آنے سے پہلے، یعنی مسلمانوں کے ایمان لانے سے پہلے اس دنیا میں اے اللہ تیرے جہان کا جو منظر تھا وہ یہ تھا کہ لوگ کوئی کس چیز کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی کس چیز کی پوجا کر رہا ہے، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر۔ ایسی حالت میں ہم نے تیرا نام بلند کیا، مسلمانوں کی قوت بازو نے تیرا نام جو ہے وہ دنیا میں پھیلایا ہے، تیرا کام کیا ہے۔ کہتا ہے یہیں اور قومیں بھی بہت ساری موجود تھیں۔ کہتا ہے بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، یہاں ترک بھی موجود تھے، بڑے بہادر تصور کیے جاتے تھے اور بڑا حصہ انہوں نے فتح کیا۔ تورانی بھی موجود تھے، ایران کے قریب کا علاقہ ہے، ترکستان کے باشندوں کو تورانی کہتے ہیں، یہ بھی بڑے مشہور رہے ہیں، بڑی حکومت رہی ہے۔ اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، چین کے لوگ تو ظاہر آج بھی دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں، 1.5 ارب کے قریب ان لوگوں کی آج بھی آبادی موجود ہے، تو یہ بھی بڑے مشہور رہے ہیں۔ ان کے بادشاہوں کو خاقان کہا جاتا تھا، خان وہی بعد میں خاقان ہوا، یعنی بڑا بادشاہ جس کو ہم شہنشاہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی بادشاہ ان کے ہاں موجود تھی۔ ساسانی عہد کے ایران میں مختلف خاندان گزرے ہیں، ان میں سے ایک ساسانی جو ہے وہ بڑے مشہور رہے ہیں۔ اقبال نے مختلف مقامات پہ ان کا ذکر بھی کیا ہے، اور یہ بھی بڑے شان و شوکت والے ہوا کرتے تھے۔ کہتا ہے یہ بھی موجود تھے، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی۔ معمورہ کہتے ہیں بستی کو، دنیا کے لیے بھی استعارہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی معمورے میں یعنی اسی دنیا میں آباد تھے یونانی بھی، یہی وہ دنیا ہے، کوئی اور دنیا نہیں تھی کہ جس میں یونانی بھی موجود تھے۔ یونان کے لوگ بھی حکمت کے حوالے سے بڑے مشہور تھے، اور جہاں حکمت کے حوالے سے مشہور تھے وہیں جنگجوؤں کے اعتبار سے بھی مشہور تھے، جنگجوئی کے اعتبار سے بھی کافی مشہور رہے ہیں۔ اور وہاں تو یہ رواج تھا کہ جیسے ہی نوجوان جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو ہر نوجوان کے لیے فوج میں حصہ لینا ضروری سمجھا جاتا تھا، تو وہ بھی تھے۔ اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، یہود بھی موجود تھے، نصرانی بھی موجود تھے۔ یہودی اور عیسائی دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں، ایک دوسرے کو بھی نہیں مانتے۔ اگرچہ یہودی اس دنیا میں بہت کم ہے، لیکن آج بھی دنیا پہ بہت سارے چھائے ہوئے ہیں، عیسائی ان کی بنسبت زیادہ ہیں۔ اچھا، تو ان سب کا ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ہم نے ان لوگوں کی تاریخ نہیں پڑھنی، ہم لوگوں نے اس وقت ان کی تاریخ ڈسکس نہیں کرنی کہ سلجوق کون تھے، تورانی کون تھے، چین والے کون تھے، ایران والے کون تھے، ساسانی کون تھے، اور یونانی کون تھے، اور یہودی کون تھے، نصرانی کون تھے۔ ان لوگوں سے ہمیں سروکا، میں صرف اتنا سمجھاؤں گا آپ کو کہ ان لوگوں کا ذکر کیوں کیا اس نے۔ اقبال کہتا ہے یہ تمام قسم کے لوگ موجود تھے جو پوری دنیا میں آج بھی مشہور ہیں۔ سلجوق ہیں، تورانی ہیں، چین والے ہیں، ایران والے ہیں، ساسانی ہیں، ایران کی حکومت کا نام ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے یونانی بھی دنیا میں گزرے ہیں، یہودی بھی گزرے ہیں، نصرانی بھی گزرے ہیں، کہ اے اللہ یہ ساری قومیں جو بڑی بڑی ہیں جنہوں نے اپنا نام دنیا میں پیدا کیا ہے یہ موجود تھیں، لیکن اے اللہ ایک مسلمان قوم تھی جس نے تیرے نام پہ، کہتے ہیں بس پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ یعنی کہ ہم نے مسلمان اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اقبال اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے اے اللہ تیرا نام بلند کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے بند میں پھر خود وہ جواب دیتا ہے، تھے ہم ہی ایک مسلمان ہی تھے، ہم ہی کا یہ مخفف ہے، ٹھیک ہے، ہم ہی کو جوڑ کر ہم ہی بنا دیا گیا ہے۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، مارکہ کہتے ہیں جھگڑے کو، لڑائی کو، جنگ کو، آرائش بخشنے والا، خوبصورتی بخشنے والا، سنوارنے والا۔ تیرے مارکہ آراؤں یعنی اے اللہ تیرے نام پہ لڑی جانے والی جو جنگیں تھیں، جو مارکے تھے، ان کی خوبصورتی کا باعث بننے والے ہم تھے، ان میں لڑتے ہوئے ہم خوبصورت لگتے تھے، ان جنگوں کو زینت بخشنے والے تھے ہم ہی ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، اور کوئی، ہم ہی کا مطلب ہم ہی تھے اور کوئی نہیں تھا۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، اور ہم نے نہ کبھی خشکی دیکھی اور نہ ہی کبھی دریا دیکھا۔ یعنی خشکیوں میں 2 علاقے آ جاتے ہیں، ایک صحرا ہوتا ہے اور ایک پہاڑ آ جاتے ہیں، تو ہم نے نہ صحرا چھوڑے ہیں، آگے چل کے آ بھی جائے گا کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ تو خشکیوں کے علاقے میں پہاڑ بھی آ جاتے ہیں، مسلمانوں نے پہاڑوں میں بھی
جو وہ جنگیں لڑی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صحراؤں میں بھی لڑی ہیں اور دریاؤں کو بھی چھوڑا نہیں ہے. یہ تاریخ میں اس قسم کے واقعات گزرے ہیں. دیں اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی, اے اللہ تیرا نام لیے بغیر کوئی جگہ نہیں چھوڑی. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, یورپ میں جب مسلمان جاتے ہیں تو وہاں جو کلیسا تھے یعنی جو عیسائیوں کی عبادت گاہیں تھیں وہاں جا کے گھس کے بھی اذانیں دینے کی کوشش کی ہے. اللہ نے اللہ کا نام بلند کیا ہے اور وہ بھی ظاہر ہے اللہ ہی کا نام بلند کرنے کے لیے یہ جگہ بنائی گئی تھی, لیکن وہاں پھر کچھ اور چیزیں ہونا شروع ہو گئی, ملاوٹ ہونا شروع ہو گئی. تو کہتے ہیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں جا کے بھی اللہ تیرا نام بلند کیا ہے, اذانیں دی ہیں. کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, افریقہ کا علاقہ انتہائی گرم علاقہ ہے, جنگل بھی یہاں کا مشہور ہے. تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, جس طرح اس کا جنگل مشہور ہے بالکل اسی طرح اس کے صحرا بھی مشہور ہیں. بہت بڑے بڑے صحرا ہیں اور ایسی گرمی ہوتی ہے کہ اس میں انسان چپل اتار کے زمین پہ رکھے تو پاؤں جل جاتے ہیں. کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, یعنی ہم نے تبلیغ کا کام کیا, کوئی جگہ نہیں چھوڑی. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کہ جہاں دار دنیا دار جو لوگ تھے, جو لوگ دنیا میں ترقی کرنے والے تھے, ان لوگوں کی شان جو ہے وہ ہماری آنکھوں میں نہ جچتی تھی. یعنی ہماری آنکھوں کو ان کی شان اچھی نہیں لگتی تھی. اگرچہ ایک فطری امر ہے کہ جو لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں, بہت آگے جاتے ہیں, وہ لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں, ہماری آنکھوں میں ان کی شان جچتی ہے. شان جچنا مطلب ہمیں اچھا لگنا. تو شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, دنیا دار لوگوں کی شان ہماری آنکھوں میں نہیں جچتی تھی, ہمیں پسند نہیں آتی تھی. کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی, کہ ہم لوگ کیا کرتے تھے, ہم تو جنگوں کو پسند کرتے تھے. ہم نے وہ جہانداروں کی شان پسند کرنے کی بجائے جنگوں کو پسند کیا, تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھنے کو پسند کیا ہے. اور اگلے بند کے ساتھ آگے حاضر ہوتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.